آج ہم بات کریں گے امریکہ میں ہوئے حالیہ الیکشنز کی اور اس کے دنیا پر ریپرکشنز کی. ایک ان بائسڈ انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے. ایک خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ اب انہیں وائٹ ہاؤس چھوڑنا پڑے گا، اور جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر ہوں گے 20 جنوری سے. تو سب سے پہلے ہم اس کا تجزیہ کرنے کی اگر ہم کوشش کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دور کیسا تھا اور آگے امریکہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، کہ امریکہ کی جو بھی وفاقی حکومت ہوتی ہے، اس کا اثر اس دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں آنے والے حالات کیسے بننے والے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ذاتی حیثیت میں، اور دوسرا ایک ریپبلکن ہونے کی حیثیت میں. ریپبلکن پارٹی، یاد رکھیے گا، ایک دائیں بازو کی جماعت سمجھی جاتی ہے امریکہ میں. ایک تقیانوسی قسم کے خیالات رکھنے والی جماعت، بہت ہی کنزرویٹو، اور جو ہے دائیں بازو کے لوگوں کی وائٹ سپریمسٹ اور اس طرح کے ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کرنے والی، اور جو ہے جو اپنے آپ کو امریکہ کی جو روٹس ہیں اس کا محافظ کہنے والی ریپبلکن پارٹی ہے دائیں بازو کی. دوسری جانب ہمیشہ سے ڈیموکریٹس ہوتے ہیں، جس طرح اس بار جو ڈیموکریٹک امیدوار ہیں جو بائیڈن، وہ جیت چکے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی، جس طرح کہ اس کے نام سے ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ عوام سے بنتا ہے، اس لیے عوام پہلے ہے، اور عوام کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، تاکہ عوام سے ہی ملک بنتا ہے. لیکن ریپبلکنس کی یہ سوچ ہے کہ عوام سے پہلے ملک ہے، اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا زیادہ اہم ہے. یہ تو ایک نظریاتی ایک فرق ہے. اور اس بار ڈیموکریٹس نے ہمیشہ کی طرح اربن ایریاز اور اس طرح کئی جگہ پر بشمول ایریزونا کے جو ہے بالکل ہی وائپ آؤٹ کر دیا ریپبلکن پارٹی کو. اور ریپبلکن پارٹی جو ہے جن ریاستوں میں، جو اہم ریاستیں ہیں جیسے ٹیکسس اور فلوریڈا، جہاں پر ریپبلکن پارٹی جیت گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ ووٹس پڑے، وہاں پر بھی شہری حلقوں میں جیسے کہ ہیوسٹن ہے اور میامی ہے فلوریڈا میں، اور ہیوسٹن ہے ٹیکسس میں، وہاں پر بھی ڈیموکریٹک پارٹی کو زیادہ ووٹ پڑے. یعنی کہ اربن مائنڈ سیٹ نے تو بالکل ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو مسترد کر دیا امریکہ کے پرے کے معاشرے میں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک ریپبلکن ہونے کے علاوہ وہ ایک ایسے سیاستدان تھے جن کو آپ ایک ہارڈ کور نارسسسٹ اور ایک بہت ہی زیادہ نرگسیت پسند شخص کہہ سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت ہی دوسروں سے برتر اور سمجھدار اور سمجھنے والا. اس کے علاوہ وہ اپنی اپوزیشن کے بارے میں اور اپنے مخالفین کے بارے کو جس طرح حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ایک وہ نرگسیت پسندی ان کے اندر موجود تھی ہے. اور یاد رکھیے کہ آج تک جتنے بھی ریپبلکن کینڈیڈیٹس ہیں، وہ جب بھی الیکشن جیتے اور امریکہ کے صدر بنے، انہوں نے کبھی بھی کوئی کاروبار نہیں کیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنا جو ٹرمپ امپائر ہے اس کو بھی خیر آباد، چاہے دکھاوے کے لیے ہی، فار دا سیک آف دا نیم بھی نہیں چھوڑا. تو یہ ایک اہم بات ہے. دوسرا، ڈیموکریٹک پارٹی کیونکہ آج اقتدار میں آنے والی ہے، تو ہر چیز کے پروز اور کونز انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں دیکھنے پڑتے ہیں. جب بھی بین الاقوامی جو ہے سفارتکاری ہے، اس کے اندر ہر چیز کے کوئی بلیک اور جو ہے وائٹ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں جس کا تجزیہ کرنا بہت ہی اہم ہے. جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے، کیونکہ وہ دائیں بازو کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس طرح انڈیا میں نریندر مودی دائیں بازو کا نمائندہ ہیں، عمران خان اور ایک ہائپر نیشنلزم رائٹ ونگ کے نمائندے ہیں. اس طرح دنیا میں یہ چھایا ہوا ہے. لیکن امریکہ نے فائنلی اس کو مسترد کیا، اور اب کوئی امید کی جا رہی ہے ترقی پسندوں کی طرف سے کہ شاید پاکستان، انڈیا اور ایون بورس جانسن امریکہ اور فرانس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے لوگ متحب ہیں جو بہت ہی زیادہ دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں. تو شاید کچھ ترقی پسند لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آ سکیں اور ووٹنگ ٹرینڈ جو ہے لوگوں کا بدلے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے رائٹ ونگ ہونے سے، دائیں بازو سے کی سیاست سے جس طرح دنیا کو بہت نقصان پہنچا، اس کا ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تھی، ایک فائدہ بھی تھا. وہ یہ تھا کہ
ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ دائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے اس لیے وہ کوئی بھی بڑا سٹیپ لے سکتے تھے، کوئی بھی بڑا سٹیپ، کیونکہ ان کی پھر ایک ہائپر نیشنلسٹ ہونے کی وجہ سے، ایک انتہائی قوم پرست ہونے کی وجہ سے، جو کہ لوگوں کی سوچ کی پرواہ نہیں کرتے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی جو ایک قومی جو روٹس ہیں اس کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں بظاہر، تو وہ کوئی بڑا سٹیپ بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کوئی نئی جنگ نہیں کی، انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے. ڈیموکریٹس یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ڈیموکریٹس یہ کریں گے تو امریکہ کا جو رائٹ ونگ ہے، جو دائیں بازو کے لوگ ہیں، کنزرویٹیوز ہیں، وہ ہمیشہ ڈیموکریٹس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ یہ تو ہیں ہی ڈیموکریٹس، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی امیگرنٹس یہاں ہیں، مسلمان جو مرضی کریں، یہاں پر میکسیکو کے لوگ سارے اٹھ کے آ جائیں. تو وہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے جو ٹرمپ لے سکتے تھے نظریاتی طور پہ. ان کو وہ مخالفت ملے گی، جیسے عمران خان نے یہاں پر بھی کہا تھا کہ اگر نریندر مودی اقتدار میں آتا ہے تو کشمیر پہ بات ہو سکتی ہے، جیسے کہ نواز شریف اور واجپئی آپس میں کشمیر پہ بات کر سکتے تھے، مودی اور عمران خان پھر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ عمران خان کو یہاں پر رائٹ ونگ کی طرف سے کوئی تنقید کا سامنا ہوگا، نہ نریندر مودی کو ہوگا. لیکن اگر یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور انڈیا میں کانگریس کی حکومت ہو، تو وہاں یہاں کا رائٹ ونگ، یہاں کا مذہبی طبقہ، یہاں کا کنزرویٹو طبقہ یہ پیپلز پارٹی پہ انتہائی تنقید کرے گا کہ انہوں نے کشمیر کو بیچ دیا اگر یہ کوئی بھی لچک دکھاتے ہیں، اور اسی طرح انڈیا کا بھی جو رجت پسند طبقہ ہے وہ کانگریس کو اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنائے گا، اور وہ بالکل ہی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ ہم نے ماضی میں راجیو گاندھی اور بینظیر کی حکومت میں دیکھا. لیکن واجپئی اور نواز شریف نے مذاکرات کیے، واجپئی خود لاہور چل کے آئے، کیونکہ یہ واجپئی ہی کر سکتے تھے، کانگریس کے بس کی بات نہیں تھی، اس وجہ سے کیونکہ کانگریس کو ترقی پسند ہونے کی وجہ سے وہاں کا رجحت پسند طبقہ جو ہے یہ کام کرنے دیتا ہی نہیں اور بہت تنقید کرتا، اور سیاستدان نے اپنے جو ہے علاقے کے مطابق سیاست کرنی ہوتی ہے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ لوکل پالیٹکس. اب یہی ڈیموکریٹس کی بات ہے. جو بائیڈن جو تھے وہ تھے نائب صدر تھے اوباما کے، اور اوباما کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈرون اٹیکس بھی ہوتے تھے اوباما کے دور کے اندر، کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں، ان کا وہ نہیں کر سکتے طالبان سے مذاکرات، کیونکہ وہ ہمیشہ سے جو ہے کنزرویٹو طبقہ جو مذہب کا استعمال کر لوگوں کو مارتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ٹرمپ خود ہی سے ذہن کا آدمی ہے، خود ہی ایک رائٹ ونگ کے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، دائیں بازو کا، تو وہ دائیں بازو کے جو کنزرویٹوز تھے افغانستان کے، ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا تھا، اور وہ کر بھی رہا تھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب دنیا کس طرف جاتی ہے، کیونکہ جو بائیڈن اوباما کی پالیسیز کو ہی پرسو کریں گے. اب اس وقت جو ہے پاکستان کا یہ فائدہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے، پروگریسو سوچ رکھنے والے پریزیڈنٹ تو ہوں گے وائٹ ہاؤس میں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ ٹرمپ کی اس پالیسی کو جو اگینسٹ وار تھی اس کو پرسو کریں گے، یا اوباما کی ہارڈ کور پالیسی کو پرسو کریں گے جس نے آخر کار اسامہ بن لادن کو کافر کردار تک پہنچایا. یہ تو وقت ہی بتائے گا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. شکریہ.